کو ہم باپ کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہے کون، اس کا درجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم نے صرف بول دیا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، جب آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں تو پھر بیداری کے ساتھ، جیسے خدا نے اپنا آپ 100% آپ کو دے دیا، آپ بھی اس وقت کو پورے طریقے سے خدا کو دیں۔ پھر بھول جائیں کہ میرا جسم تھکا ہوا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بول نہیں سکتا، مجھ میں طاقت قوت نہیں ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ پھر یہ نہیں، کیونکہ خدا نے مکانیت کے ساتھ اپنا آپ کو دیا ہے۔ تو اس لیے عزیزو بیدار رہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ اور میں خدا کی صورت پر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، کیونکہ خدا نے ابتدا میں کس کی صورت پر بنایا ہمیں؟ کتنی صورتیں بنایا سی؟ خدا نے تکمیلی کتاب میں کیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ لیکن جب گناہ ہوا، جب انسان اپنے آپ میں ہی جو ہے خود غرض ہو گیا، تو انسان نے گناہ کیا، لالچ آ گیا، وہ خدا کی صورت سے جو ہے اس نے اس صورت کو جو خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائی تھی برباد کر دیا۔ پھر خدا نے اسی محبت میں جو وہ انسان سے کرتا ہے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اسی صورت کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہماری صورت پہ، انسان بنا کر۔ اب وہ اناجیل اور اپنی تعلیم کے ذریعے ہماری اس بگڑی ہوئی صورت کو جو ہے دوبارہ خوبصورت بناتا ہے۔ اور آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس صورت کو پہچانیں جو خدا کی ہے۔ یہ تمام تر صفتیں جو خدا نے آج کی انجیل مقدس میں ہمیں جینے کے لیے کہی ہیں، یہ خدا کی صفتیں ہیں، یہ خدا کی ذات ہے، یہ خدا کی ذات ہے۔ اور اس خدا کی ذات جو ہے وہ محبت ہے، کیونکہ مقدس یوحنا اپنے خط میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کیا ہے؟ خدا کی ہے، اس لیے عزیزو خدا محبت ہے، اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے، اور جو خدا میں رہتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو اناجیل میں ہمیں بیان کی گئی ہے یہ ہماری زندگی سے جاری ہوتی ہیں۔ ہم کسی پر عیب نہیں لگاتے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس سے وصول کرنے کی جو ہے وہ امید نہیں رکھتے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہم سے جاری ہوں گی۔ ہم اپنے دشمنوں سے محبت کریں گے، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہمیں خدا میں جینا ہے، اور خدا محبت ہے، اور محبت کا پھل جو ہے یہ ہے۔ یہ تمام تر چیزیں محبت سے نکلتی ہیں، محبت سے جاری ہوتی ہیں۔ اور جو محبت کرنا واقعی میں یہ تمام تر اناجیلی باتیں جو ہیں بولنے اور پڑھنے میں، جب میں پڑھ رہا تھا بڑی آسانی کے ساتھ میں تو بولے جا رہا تھا، عیب نہ لگاؤ، ایک تماچا مارے دوسرا آگے کر دو، کسی کو قرض دو تو وصول نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں بولنے اور سننے میں بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن انہیں عمل پیرا کرنا مشکل ہے۔ ساڈے تے کوئی اونج گل کرتے اسی تے گھر پہنچ جانے ہیں، تو سانو ایک گل کیتی اسی تینوں 4 گلاں کران گے، تو گل کر کے گیا تے گیا کہنے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، دنیاوی رویہ۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے تو ہیں، ہماری جو آدمیت ہے وہ اس دنیا کی ہے، لیکن اگر ہم میں خدا جیسی آسمانی جو ہے قدریں آ جائیں گی تو پھر ہم آسمانی ہو جائیں گے، ہماری آدمیت آسمانی ہو جائے گی۔ وہ آدمیت جو خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، خداوند یسوع مسیح کامل انسان کامل خدا، یہ آدمیت خدا چاہتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں ہو۔ عزیزو محبت واقعی میں محبت جیسی خدا چاہتا ہے آسان نہیں ہے۔ اپنے رشتوں میں دیکھ لیں، رشتوں میں ہم دیکھ لیں، ہم محبت مفاد کی محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے فائدہ ہے، جہاں تک میں کمفرٹیبل ہوں، جہاں تک مجھے آرام ہے، میں اتنی محبت کروں گا۔ اس کے بعد اگر میری ذات پر کوئی بات آتی ہے اس سے آگے میں محبت نہیں کروں گا، اس سے آگے نہیں۔ معافی محبت سے جاری ہوتی ہے، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو معافی جاری ہوتی ہے۔ مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح کو آ کے پوچھتا ہے کہ خداوند استاد
کہ اگر میرا بھرا 7 باری گناہ کرے تو میں 7 باری منع کرا؟ خدا کہنا نہیں 7 باری نہیں، 7 کے 70 بار، یعنی جدو تیرے کو آنا ہے تو معاف کرنا ہے. اور معافی وہ نہیں، معاف کیا ذہن میں بات ہے، یہ والی معافی نہیں، یہ محبت کی معافی نہیں ہے، یہ محبت کی معافی نہیں ہے. فادر اگسٹین سوارس آپ جانتے ہوں گے، خدا نے جنت نصیب کرے. جب میں ان کے سیمنری میں تھا، وہ ہمارے ڈائریکٹر تھے، وہ ہمیں کہتے تھے معافی کا حقیقی مطلب، حقیقی معافی ہوتی کیا ہے؟ معاف کرنا، بھول جانا. ہماری معافی کیا ہوتی ہے؟ ہم معاف کرتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. اسی کہنے وقت آئے گا میں بدلہ لاؤں. یہ محبت کی معافی نہیں ہے. محبت کی معافی کیا ہے؟ انہوں نے ان سلیب کے چاڑیا، اذیت دیتی، قبول نہیں کیتا، لان تان کیتا، اینی کو جڑی جسمانی اور روحانی ہر طریقے دے نال انہوں جڑا وے ٹارچر کیتا. پھر بھی اور سلیب دے اوتے غم وچ، دکھ تکلیف وچ کہندا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ ہے محبت کی معافی. اسی لیے عزیزو، جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، جو استاد ہمارا سکھاتا ہے، جس نے ہمیں ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی زندگی سے یہ تمام تر چیزیں جاری ہوئی دیکھتے ہیں. یہ ہمارے یسوع نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میں محبت نہیں کر سکتا یا ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بات غلط ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. صرف اگر آپ نے اس محبت کو جانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے اور ایسی ہی کی ہے کہ وہ ہمیں ہماری کمزوریوں، ہماری بے وفائی، ہماری گناہ گاری اور ہماری جو بد زندگی جو ہے اس کے ساتھ ہمیں قبول کیا ہے. پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہوں ہمیں جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں. پتہ نہیں میں اپنی سوچاں دے نال کنے کو گناہ کر لینا وا، اپنی اکھاں دے نال، اپنے لفظاں دے نال، اپنے ہتھاں دے نال، اپنی نیت دے نال کنے گناہ کرنا، لیکن جدوں بھی خدا دے کول آ جانا وا خدا قبول کر لیندا ہے. اے وے خدا دا پیار، یہ ہے خدا کا پیار. اسی لیے آج کی جو مقدس میں کہتا ہے کہ اس چیز دا فائدہ کی، اس چیز دے کی وڈیائی کہ جن نے مینوں سلام کیتا میں انہوں سلام کیتا، جن نے مینوں پیار کیتا میں انہوں پیار کیتا، جن نے مینوں قرض دیتا میں انہوں قرض دیتا، یا میں ایس سوچ دے نال، ایس امید دے نال کہ مینوں واپس کرے کہ میں انہوں قرض دواں. یہ دے کی وڈیائی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. خداوند کہتا ہے کہ گناہ گار بھی انج کرتے ہیں، انہوں نے پیار تے گناہ گار بھی کرتے ہیں جڑے انہوں نے پیار کرتے. پیار جڑا وے وہ بے مطلب ہوندا ہے، مطلب کسی کو مطلب نہیں. محبت ایسی ہے کیونکہ خدا نے اسی کی دے سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سارے تے رحم کیتے جا رہا ہے، پیار کیتے جا رہا ہے، سارے نال ساری حفاظت کرتا پیا، سانو برکتاں دین دیا، جو مانگنے ہیں وہی دے دیندا ہے. اسے کیا فائدہ ہو؟ اس میں اس کا کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں ہے. لیکن وہ محبت میں ہمیں سب کچھ دیے جا رہا ہے، رحم کیے جا رہے ہیں. اور عزیزو، جو ہم نے پایا ہے وہ ہم نے جاری کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. یاد رکھیں، جو میں نے خدا سے پایا ہے میں نے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے، اور اگر میں نے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹا تو مجھے حساب دینا پڑے گا. اور یہ تو ہماری روزمرہ کی جو ہے ایک تجربہ ہے، ایک مسیحی اور ایک اخلاقی اصول جو ہے، دوسروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھو جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں معاف کیا جاؤں تو ضروری ہے کہ مجھے معاف کرنا ہے دوسروں کو. لازمی نہیں ہے میں انہیں معاف کرنا جنہیں مینوں معاف کیتا، نہیں.
وہ معافی کا عمل جو ہے مجھے سب کے لیے جاری کرنا ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں سکون میں رہوں، تو مجھے وہ سکون اور سلامتی اپنی زندگی سے بھی جاری کرنی ہے، اپنی زندگی سے بھی جاری کرنی ہے۔ اس لیے عزیزو یہ آج کا کلام ہمارے سامنے واضح طور پر صاف صاف ہے، اس میں کوئی جو ہے بہت بڑی خداوند یسوع مسیح نے بہت آسمانی باتیں نہیں کی، مطلب کہ ساری سوچ تو ود کے گلاں نہیں کیتیاں، بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے کون سی، اس کا درجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جب نے صرف بول دیا انج کرو گے تو خدا دے بیٹے کہلاؤ گے، میڈیا کہلاؤ گے، نہیں کرو گے دنیا آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں تو پھر بیداری کے ساتھ جیسے خدا نے اپنا آپ 100% آپ کو دے دیا، آپ بھی اس وقت کو پورے طریقے سے خدا کو، اس لیے ہمارے بھول گئے کہ میرا جسم تھکا ہوا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، صرف میں بول نہیں سکتا، مجھ میں طاقت قوت نہیں ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر خدا نے معاملے کے ساتھ اپنا آپ نہیں کرتا، کلام سے بیدار رہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ آپ اور میں خدا کی صورت پر کہ اڑنے کے لیے بلائے گئے، کیونکہ خدا نے کس کی صورت پر بنایا ہمیں، میرے بارے میں کیسے یہ صورت پر بنایا سی، میں خدا نے تکمیلی کتاب کیا کہ آپ انسان کو اپنی صورت پر بنائے، لیکن جب غلام ہوا، جب انسان اپنے آپ میں ہی جو ہے غرق ہو گیا، انسان نے گناہ کیا، لالچ آ گیا، جو خدا کی صورت سے جو ہے اس نے اس صورت کو جو خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائی تھی وہ انکار دی نہیں، پھر خدا نے اسی محبت میں جو وہ انسان سے کرتا ہے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، اسی صورت کو بحال کرنے کے لیے قرآن اپنے بیٹے کو بھیجا، ہماری صورت مسیح خداوند نے باپ انسان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یاد انسان بنا کر اب وہ اناجیل اور اپنی تعلیم کے ذریعے ہماری اس بگڑی ہوئی صورت کو جو ہے دوبارہ لائیو صورت دور کے نال، اور آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس صورت کو پہچانے جو خدا کی ہے، یہ تمام تر صفتیں جو خدا نے آج کی انجیل مقدس میں ہمیں جینے کے لیے کہی ہیں، یہ خدا کی صفتیں ہیں، تو راز رکھتا ہوں، یہ خدا کی ذات ہے کو قائم رکھتا ہوں، کتنا میں خدا کی ذات، کتنی میں معافی کرتا ہوں، اور خدا کی ذات جو ہے وہ محبت ہے، جیڑی چار دیواری ایک دوسرے رہندے ہو نا، اگر اوتھے یوحنا مقدس یوحنا اپنے خط میں کیا کہتے ہیں، خدا کیا ہے، مسجد ہے جو خدا کی ہے، باہر کی گل نہیں کرتا، خدا کی ہے، خدا کی ہے، اس لیے جسے خدا محبت ہے اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے، اور جو خدا میں رہتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو اناجیل میں ہمیں بیان کی گئی ہے یہ ہماری زندگی سے جاری ہوتی ہے، ہم کسی پر عیب نہیں لگاتے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس سے وصول کرنے کی جو ہے وہ امید نہیں رکھتے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہم سے جاری ہوگی، ہم اپنے دشمنوں سے محبت کریں گے، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہمیں خدا میں جینا ہے اور خدا محبت ہے، اور محبت کا پھل جو ہے یہ ہے، یہ تمام تر چیزیں محبت سے نکلتی ہے۔ ایک بار میں